اللہ مولانا العظیم۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اشرار کفار مشرکین کے حالات کو بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیاوی نعمتوں کو بیان کیا عما یتساءلون میں، اور یہ بتایا کہ دنیاوی نعمتوں سے مومن اور مشرک اور کافر سب فائدہ اٹھاتے ہیں، ان میں سب مشترک ہیں۔ لیکن جب آخرت آ جائے گی، نہ یوم الفصل جب آئے گا، اس دن اشرار کے ساتھ اور اغیار کے ساتھ اور کفار کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کو بیان کیا۔ یہاں سے ابرار کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کا بیان ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ، موحدین کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، متقین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ان للمتقین مفازا، یہاں سے مومنین کا بیان ہے کہ مومنین کو کیسی نعمتیں ملیں گی اور مشرکین اور کفار کو کیسی تکالیف، جس کا اوپر بیان۔ دنیا میں تو سب ملے جلے ہیں، سب نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان لفظ جو آتا ہے یہ بے شک کے اور تحقیق کے معنی میں، جہاں بھی لفظ ان آئے گا اس کا معنی ہے بے شک، یقیناً کوئی چیز یقینی ہو، اس کے لیے عربی زبان میں لفظ ان لاتے ہیں۔ کبھی اس میں ماں بھی آتے تو انا ماں، ترجمہ وہی رہتا ہے، عمل نہیں ہوتا اس میں۔ انا آپ سر نحو میں پڑھ لیں گے۔ للمتقین، متقین کے لیے، ان بے شک متقین کے لیے۔ اس متقین کے درجات ہیں، سب سے کم درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان کفر شرک عقیدہ درست ہو اس کا، وہ بھی متقین میں شامل، لیکن بالکل پہلے درجے میں۔ پھر اس کے اوپر درجات ہے کہ بدعات، پھر دوسرا درجہ ہے، پھر کبائر سے بچتا ہو، یہ تیسرا درجہ ہے، صغائر سے بچتا ہو، یہ چوتھا درجہ ہے، پھر لغویات سے بچتا ہو، یہ اور پانچواں درجہ ہے، شبہات سے بچتا ہو چھٹا درجہ ہے، اور سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے بچتا ہو۔ للمتقین، ان للمتقین، اس میں مراد وہی لوگ ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں، ایمان کے ساتھ گناہ سے بچتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ مفازن، کامیابیاں ہیں۔ مفازن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا کہ متقین کے لیے بڑی کامیابیاں ہیں۔ مفازن میں نا فوز سے، فوز میں نا کامیابی، جی کامیابیاں ہیں، بے شمار کامیابی۔ ان کامیابیوں آتا میں لانا بھی مشکل ہے کہ کتنی کامیابی ہیں، روحانی بھی، جسمانی بھی، ساری کامیابیاں ہیں متقین کے لیے آخرت میں۔ لیکن اس کے بعد چند کامیابیوں کو یا چند چیزوں کو بطور نمونے کے ذکر کر رہے ہیں، لیکن انہیں میں بند نہیں ہے جو اندر آ رہی، لیکن انسان کی معلومات ہے، انسان کی پسندیدہ چیزیں ہوتی، ان چند کو یہاں بیان فرمایا ہے، ورنہ مفازن عام رکھا ہے۔ مفازن بہت کامیابی ہیں اس کے لیے متقین کی، ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے مفازن بہت کامیابی ہے۔ اب ان میں چند کو بیان کیا، حدائقہ، ان کے لیے باغ ہے، حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ باغ۔ حدیقہ اس باغ کو کہ اس کی دیواریں بنی ہوتی تاکہ اس کے اندر اپنا فیملی کھلے طریقے پر پھرے اور باغات سے فائدہ اٹھائے، اس کو حدیقہ کہتے ہیں، جس کی دیوار بنی ہوتی ہے۔ ہر باغ کی دیوار نہیں ہوتی، اور عربوں کے یہاں جتنے باغات ہیں سب کی دیواریں ہوتی، اور یہاں دیوار ہی نہیں ہوتی۔ حدیقہ احدقو، عہد کا یحدقو سے نکلا ہے، عہد یحدقو میں نے کس چیز کو گھیر لینا، تو حدائقہ جس کو دیوار نے گھیرا، حدیقہ اس کی مفرد ہے۔ حدائقہ باغات ہے، باغات ہر طرح کی باغ ہے، لیکن وہ آنابا اور انگور کے باغ، انگور کو خاص ذکر کیا کیونکہ انگور ایک ایسی شے ہے جو کھانے بھی ہے اور کھانا بھی ہے۔ اگر آپ تو وہ قائم مقام پھل کی بھی بن جاتا ہے اور قائم مقام کی بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ فقہ میں مسئلہ ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور پھر انگور کھا لے تو قسم ٹوٹے گی یا نہیں، جس میں دونوں وصف پائے جاتے، اس لیے اس کو بیان کیا آنابا، عنب انگور،
اور انگور ہیں، کیونکہ انگوروں کی جو خوشے ہوتے ہیں وہ ایک تو سایہ ہوتا ہے ان کی، اور پھر نیچے لٹکے ہوتے ہیں بڑے خوشنما، اور کھانے میں بھی، اور پھر شراب بھی، شراب طہورہ بھی انہی انگوروں سے تیار کی جائے گی۔ آنابا، حدائقہ وہ مفازن کی تفسیر ہو رہی کہ باغات ہیں وہ آنابا اور انگور ہیں، وہ کوائبہ ترابا، کوائبہ قائبہ کی جمع ہے، قائبہ کہتے ہیں جس کا سینہ جب اوپر آتا ہے عورت کا تو اس کو قائبہ کہتے ہیں۔ اترابا ہم عمر، تربن، اترابا تربن، ترب کہتے ہیں ہم عمر، قوائبہ ترابا باغات ہوں سب ہو، لیکن کوئی ساتھ جو ہے نا وہ ہم نشین نہ ہو تو کیسے دل لگے گا؟ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں دل نہیں لگا جب تک اما آواز دنیا میں نہیں آ گئی، پیدا ہوئی، عجیب بات ہے۔ قوائبہ ترابا، اور نوجوان عورتیں اترابا ہم عمر، نوجوان ہم عمر عورتیں، ہم عمر اس لیے کہا یعنی اس میں ایک راز ہے، یعنی یہ جو جنتی ہوں گے ان کی عمریں بھی کم ہو جائیں گی، جس طرح وہ نوجوان اور ہوں گی تو یہ بھی نوجوان ہوں گے، کیونکہ اگر عمر کا فرق ہو تو پھر کیسے دل لگے؟ جوان اور کا بڈھے کے ساتھ دل لگتا ہے؟ نہیں، دل ہی نہیں لگے گا۔ اور بات ہے کہ روح جوان ہو تو پھر اس جوان کا بھی دل لگتا ہے۔ کاسن دہاقہ، دہاقہ و کاسن، اور پیالے ہوں، یہ شرابن طہورہ کے پیالے ہوں گے۔ دہاقہ، دہاقہ کے دو معنی آتے ہیں، دہاقہ لبا لب بھرے ہوئے، دہاق عربی زبان کہتے ہیں جو بالکل خوب بھرا ہوا ہے، تو ایسا پینے میں مزہ آتا ہے، تھوڑی سی شے ہوگی تو اس کا مزہ نہیں ہے، لبا لب بھرا ہوا۔ اور دہاقہ کا دوسرا معنی ہے پے در پے، یعنی ایک ختم ہوگا تو دوسرا آ جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا آ جائے گا، تو دہاقہ کے دو معنی آتے ہیں۔ وکاسن، اور پیالے ہوں گے دہاقہ لبا لب بھرے ہوئے یا پے در پے آتے ہو، یعنی ایک جام ختم ہوگا تو دوسرا جام، لا ساقیہ اور لا، لا ساقیہ اور لا، یہ ہے دہاقہ، کاسن دہاقہ۔ اب یہ جب وہاں پر باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، نوجوان عورتیں ہوں گی، بڑے لبالب پیالے بھرے ہوں گے، تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو دنیا کی شراب پر قیاس نہ کریں کہ دنیا میں شراب پی لیتے ہیں تو ایک دوسرے کو مارتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، بری باتیں کہتے ہیں، لا یسمعون فیہا ولا کذابا۔ شراب عجیب بات ہے، بعض مفسرین لکھے کہ شرابن طہورا، یہ دنیا کی شراب معرفت جنہوں نے پی ہے تو شرابن طہورا پیئیں گے وہاں پر۔ تو جس طرح دنیا کی شراب معرفت سے آدمی کی عقل و فہم بڑھتی ہے، اسی طریقے پر شرابن طہورا سے پینے سے عقل معاف نہیں ہوگی بلکہ عقل و فہم بڑھ جائے گا۔ یہ اس کا مثل ہے وہاں پر، دنیا میں کام کر رہا اس کا مثل وہاں ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، وہ نہیں سنیں گے جنت میں لغون، کوئی بیکار بات، اول فول پکے چلے جا رہے ہیں، شراب پی کر نشہ چڑھا ہوا، ایسا کچھ نہیں۔ ولا کذابا، اور نہ جھوٹی باتیں، ایک پہ جھوٹ الزام لگا رہے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، مطلقاً بھی نہیں سنیں گے۔ ایسی کوئی بات سن، جیسے دنیا میں سننے کی تکلیف ہے تو انسان نکتا، کوئی بات کسی نے کر دی، کوئی جھوٹے الزام لگا دی، کوئی تنقید کر دی، کچھ تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی نہیں۔ اور خصوصاً جب شراب طہورا پئیں گے اس وقت بھی ان پر کوئی ایسی کیفیت طاری نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ اول فول بکیں یا ایک دوسرے کے اوپر کوئی جھوٹے الزامات لگائیں۔ ولا کذاب، اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ یہ کیا ہے؟ جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ ربک لفظ رب استعمال کیا، اس پالنے والے کی طرف سے بدلہ ہے، جزان بدلہ ہے۔ لیکن ایک طرف تو بدلہ قرار دیا، یہ ہمیں ہمارے بندوں کی اعمال کی یعنی اللہ تعالی نے قدردانی کی کہ تم نے جو کچھ کیا تھا ہم اس کا بدلہ دے رہے ہیں، لیکن اتنا زیادہ ہے تو عطان کہہ دیا کہ یہ ہماری عطا ہے، یعنی دونوں چیزیں رکھ دی، عطابہ اور عطا ہے۔ صحابہ کے دو معنی، گن گن کر یوں، یہ لو یہ بھی لو، ایک یہ لو، دو یہ لو، تین یہ لو، چار یہ لو، 10 یہ لو، 100، کہتے ہیں نا انسان گن کے، بھائی یہ لے 500، یہ لے 1000، یہ لے۔
یہ عطا ہوتی ہے، وہاں گن گن کر دینا وہ کنجوس والا مسئلہ نہیں ہے، ایک دے رہا ہو کہ لے لے روپیہ حد تو ہوگا نا بس اب دوسرا روپیہ لے لے، ایسا نہیں، بلکہ خوب دیں گے اور گن گن کر دیں گے تاکہ خوش ہو جائے، لو بھائی یہ 1000 روپے اور لے لو، 500 اور لے لو، تو کیسے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کو 1000 ملنا اور وہ کہہ لو جو 500 اور لے جا بھائی، لے جا بھی 200 اور لے جائے، یہ حسابن کا معنی، اس کیفیت سے اس کو دیکھو سمجھ آئے گا حساب کا یہاں پر کیا معنی، گن گن کر نعمت عطا فرمائیں گے، یہ بھی لو یہ بھی لو۔ اور حسابن کا دوسرا معنی کافی کے معنی بھی عربی زبان میں آتا ہے، لفظ حساب آتا ہے کافی، عطان اور یہ عطا عطان کافی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں جمع کیے ہیں، تمہیں کچھ دیے جا رہا ہے متقین کو، یہ اعمال کا بدلہ بھی ہے، یہ عمل کی قدر دانی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ صرف عمل کا بدلہ ہے، بلکہ اس میں ہماری عطا شامل ہے، ورنہ تمہارے عمل کے اوپر ہو تو پھر جتنا تم نے کیا ہے، 30 سال تم نے دنیا میں عبادت کی ہے تو 30 سال بعد جنت سے نکال دیا جائے نا، تو عبد الآباد رکھا جا رہا ہے، کتنا کچھ دے رہے ہیں، یہ ہے، تو لہذا عطا نصابہ، یہ عطا ہے اللہ کی گن گن کر، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور انعام ہے کافی۔ کون سا رب، اتنی عطا کیسے ملے گی، میں دینے والا کون ہے، رب السماوات والارض، وہ جو پالنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وما بینہما اور ان کے درمیان کا، جس کی اتنی وسیع قدرت ہے تمہیں انعام دینے پر قادر نہیں، یہ قدرت بیان فرمائی کہ ہم عطا اور انعام خوب دے سکتے ہیں، رب السماوات والارض، زمین آسمان کو ہم پالتے ہیں، وما بین اس کے اندر جو مخلوقات ان کو پالتے ہیں، الرحمن، اور وہ رحمان ہے، شان رحمت بھی کا غلبہ ہے ان پر، تو شان رحمت کا غلبہ قدرت بھی ایسی، اور پھر شان رحمت کا غلبہ تو عطا نصابہ کیسے نہیں ہوگا، یہ گویا کہ عطا نصابہ کی دلیل بن گئی، اللہ ایسے اتنا کیسے دیں گے، کیونکہ رب السماوات والارض، پالنے والے آسمانوں کے زمین کے، وما بینوں جو اس کے درمیان، رحمان اور رحمان اور شان رحمت بھی ہے، لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون یا تو کفار کی طرف سے کہ جب ایمان والوں پر ایسا دیکھیں گے تو ان کا بھی وہ بھی کہیں گے ہمیں بھی کچھ ملے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کی شان جبروت سامنے، لا یملکون منہ خطابا، وہ ذرا اختیار نہیں ہوگا بات کرنے کا، بول بھی نہیں سکے اور جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا، لا یملکون منہ خطابا، وہ اللہ تعالیٰ سے ذرا بھی خطاب کی ان کو اختیار نہیں ہوگا۔ بعد نکل لا یملکون جو ہے یہ کفار کی طرف لوٹ رہی ہے، یا مطلقاً ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی شان جلال اور شان ہیبت ایسی ہوگی کہ کوئی بلا تکلف ایسے بات نہیں کر سکے جب تک اس کی اجازت نہ ملے، جیسے کہ آیت میں آیا یوم یقوم الروح، وہ دن، یعنی کیوں خطاب کی وہ نہیں ہوگی، اللہ کے اب شان جلال اور ہیبت کو بیان کر رہے ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے، کس کی ضرورت ہے پھر وہاں پر، اتنے عظیم الشان فرشتے۔ اور اس میں یوم یقوم الروح کی آیت میں مشرکین کا، یہود و نصارہ کا رد ہے، یاد رکھو، مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف زلفا قرب ہمیں دلائیں گے، نصارہ پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ تین خدائی جو ہے تین چیزوں سے مرکب ہے، خدائی تین چیزوں سے، ایک اللہ تعالیٰ ہے اور ایک جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تین مل کر اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، اقنوم کہتے ہیں پلر کہتے ہیں خدائی تین پلروں پر ہے، اس کو اقانیم اس کی جمع ہے، بڑا لفظ یعنی اصطلاحی لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے جب عیسائیت پر آپ مطالعہ کریں گے تو لفظ آئے گا، اس لیے کچھ زائد باتیں بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اور ترجمے کرانا، بہت سی باتیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اقانیم ثلاثہ اقنوم کی جمع ہے کہ تین پلرز پر خدائی ہے، ان میں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ایک جبریل السلام اور ایک عیسیٰ السلام، یہ تینوں مل کر خدائی چلا رہے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
یوم یقوم الروح، وہ تو ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ کہاں سے قلوم ہو گیا؟ رد آ گیا، وہ کیسے کھڑا ہو؟ وہ تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے جبریل السلام، روح جبریل السلام کو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ جو خود و قلوم ہو وہ آگے اللہ تعالیٰ صاحب نے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، وہ خدائی کے پلر ہو سکتا ہے؟ اس کو تو بولنے کی اجازت نہیں جب تک اللہ اجازت نہیں دے۔ یہودیوں پر بھی رد ہو گیا، عزیر السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، کیسے بڑے بڑے فرشتے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے، یوم یقوم الروح۔ اس پر اللہ نے رد بھی کیا سب پر، کہ جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں مخلوقات کو پوچھتے ہیں کسی درجے میں، تو وہ سن لیں یوم یقوم الروح، جس دن کے کھڑا ہو گئے روح سے مراد جبریل السلام ہے، روح اعظم، سب سے بڑی روح اعظم ہے، جبریل السلام مراد ہے، والملائکہ جو سردار اور فرشتے صفن سب باندھ کر، لا یتکلمون، بات نہیں کر سکتے الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے دے، شفاعت اور سفارش کے لیے بات کرنے کی اجازت دے دے کہ چلو بھائی ہاں بولو، تمہیں اجازت ہے، فرشتوں سے اجازت ہے، سفارش کرو، انبیاء السلام سے سفر، یعنی بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی بول نہیں سکتا وہاں، تو وہاں پھر کسی بت کی چلے گی، معبود باطل کی چلے گی، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الا من اذن له، مگر جس کو رحمان اجازت دے دے۔ وقال ثوابا، قال ثوابا کے دو معنی اچھی طرح سمجھ لو، ایک معنی قال ثوابا، اور وہ کہے صحیح بات، یعنی لمبی چوڑی اور ادھر ادھر کی باتوں کی بھی اجازت نہیں ہوگی، یعنی جچی تلی بس بات کرو، دربار میں جاتے جچی تلی، یعنی کہ لمبی چوڑی کہانی اور بات، ثوابا بالکل صحیح بات کرو، قال ثوابا یعنی ایک تو اللہ کی اجازت، اور اجازت کے بعد بالکل صحیح بات کرنے کی اجازت ہوگی، ادھر ادھر لمبی چوڑی بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور قال ثوابا کی دوسری تفسیر یہ ہے، وقال ثوابا الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے، تو کس کے بارے میں بول سکتا ہے؟ ثوابا، جس نے صحیح بات کی ہو، جس نے دنیا میں کلمہ پڑھا ہو، اسی سفارش کی اجازت ہوگی، کسی اور کی سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں وہ پیغمبر کا والد ہو، ہاں وہ پیغمبر کا بیٹا ہو، پیغمبر کی بیوی ہو، تینوں واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ ابراہیم السلام کا والد، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی، اجازت نہیں ہوگی۔ قال ثوابا، اور اس نے کہی ہو صحیح بات، یعنی جس کے لیے سفارش کی جائے اس نے دنیا میں سے ثوابہ سے مراد ہے کلمہ پڑھا اس نے، پھر آپ ہاں گناہ گار ہے یہ، اب سفارش کرو، اللہ بخش دے اس کو۔ ذالک الیوم الحق، اللہ فرماتی یہ دن حق ہے، یعنی ہوگا، حق میں حقیقت، یعنی یہ دن یقینی ہے، یہ ذالک الیوم الحق، حق ہے، حق سے مراد حقیقت ہونے والا ہے، لہذا سنو، فمن شاء اتخذ ربی مآبا، جو چاہے اتخذ پکڑ لے، الی رب، اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ، دنیا میں کیا ہے تم، اب تمہاری مرضی، ٹھکانہ جو چاہے ٹھکانہ پکڑ لے۔ کل گنگاہ میں بتایا نہیں تھا، سب بتا دیا آخرت میں کیا ہونے والا ہے، جو چاہے آج ہی مولا کے پاس ٹھکانہ پکڑ لے، فرار الی اللہ اختیار کر لے، مولا کی پناہ میں آج ہی پناہ لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم انذرناکم تمہیں ڈراتے ہیں، عذابا قریبا، قریبی عذاب سے، مراد قیامت ہے، اگرچہ بہت دور لگ رہی لیکن جس شے نے آنا ہو یہ وہ قریبی ہوتی ہے، کہتے ہیں 1000 کوس پر بھی کوئی چیز ہو آنے والی تو اس کو دور نہ سمجھو، آ ہی جائے۔ اور دوسری بات ہے عذابا قریبا کی جو پہلی سیڑھی وہ تو موت ہے، وہ تو سب کے کتنے قریب ہے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ شعر پڑھتے تھے جب اکثر جب بیمار ہوتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ پر بخاری کی حدیث ہے، کل امرئ مصبح فی اہلہ، ہر آدمی اپنے گھر میں صبح کرتا ہے، بل موت ادنیٰ من شراک نعلہ، اور موت اس کے
جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تسمہ جسم سے ہے اس سے بھی زیادہ قریب موت ہے۔ تو عذاباً قریبا سے قیامت ہے، اور قیامت کی پہلی چیز موت بالکل قریب ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ آج آواز شروع ہو جائیں گی قیامت جیسے۔ یوم ینظر المرء ما قدم یداہ، یوم ینظر جس دن دیکھے گا المر آدمی، المر من آدمی، عورت مرون آدمی، مراد عام ہے مرد اور سب۔ یوم ینظر جس دن دیکھے گا آدمی مدا کیا آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، یعنی کیا نیکی آگے بھیجی، خیر بھیجی شر بھیجی، سب سامنے آ جائے گا۔ موت کے وقت بھی یہی ہوتا ہے، وہی مرتا ہے پتہ چل جاتا ہے میں نے کیا بھیجا کیا ہوگا۔ قیامت کے دن بھی ہوگا جو ہاتھوں نے بھیجا، اس لیے کہ عام طور پر کام کے لیے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، لیکن مراد صرف یہ نہیں کہ ہاتھ کے کام، زبان سے تسبیح پڑھی وہ بھی، یا زبان سے نعوذ باللہ شرک اور کفر کیا ہے وہ بھی ظلمت موجود ہوگی، مال غلط خرچ کیا ہے مال صحیح خرچ کیا ہے، جسم کو صحیح استعمال کیا غلط استعمال، یہ مراد یہ محاورہ ہے ما قدمت یدا، جو آگے بھیجا ہے ہاتھوں نے۔ لیقل کافر، جب یہ کیفیات وہاں دیکھے گا کافر، یہ دیکھے گا کافر تو کیا تمنا کرے گا، یا لیتنی کاش کہ میں، کاش کے معنی میں آتا ہے کاش، شیخ فرماتے تھے کاش کاش کرو گے دل پاش پاش ہو جائے گا، کیونکہ وہ چیز ہاتھ سے نکل چکی۔ یا لیتنی کاش کہ میں کنت ترابا ہوتا مٹی، میں مٹی ہوتا، یعنی جس طرح مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی میں دفن ہوا تو میں بھی مٹی رہتا تو میرے لیے زیادہ بہتر تھا اس عذاب سے جو میرے سامنے۔ یا تو اس کا یہ معنی ہے کنت ترابا، اور دوسرا حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی زندہ فرمائیں گے جن نے اس پہ ظلم کیا ہوگا۔ تو مظلوم جانور یا جیسے سینگوں والی بکری نے بغیر سینگ والی کو اگر اس نے ٹکر ماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی کو سینگ دیں گے اور وہ دوسری کو ٹکر مارے گی، جب ان کے بدلے ہو جائیں فرمایا کہ کونوا ترابن مٹی ہو جاؤ، تو مٹی ہو جائیں گی۔ اس وقت کافر کہے گا کاش کہ میں بھی اسی طرح مٹی ہو جاتا اور ہماری جان چھوٹ جاتی، لیکن جان چھوٹنے والی نہیں، صعوبًا کثیرا، بہت کو دعوت دیں گے لیکن موت آئے گی نہیں۔ یقول کافر، اور کافر کیا کہے گا اس دن، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں۔ تو دیکھو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے حال کو بیان کیا اور متقین کے حال کو بیان کیا۔ المتوسطین کہاں گیا، ایک اہم بات سنو، متوسطین یعنی وہ جو ایمان والے تو ہیں لیکن فسق و فجور میں مبتلا ہیں، ان سے یہاں قرآن ساکت ہے، لہذا ان کو حدیث میں اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اپنے گناہ کی وجہ سے، سفارت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نکال دیے جائیں گے اور پھر ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، یعنی وہ جو ان کا عقیدے کی درستگی بالآخر غالب آ جائے گی اور ان کو جنت میں لے جائے گی، چلے جائے گی۔ تین ہیں ان کے حالات کو حدیث شریف میں بیان کیا ہے کہ متوسطین کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ عذاب کی جو کیفیت کفار کے ساتھ ہوگی جہنم میں مومنین کے ساتھ نہیں ہوگی، یاد رکھو، ویسا علم اور تکلیف محسوس نہیں کریں گے جیسے کفار۔ اس لیے حضرت خان فرمایا ان کو تو تعذیب ہے، اس کی تہذیب ہے، یہ ایسی جیسے ماں بچے کو نہلائے اور بڑا میلا ہو تو کانجا بھی لگاتی ہے نا، تھوڑا سا اس کو سبی شبی سے اچھی طرح رگڑ دے کے مارتی ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جس کو سزا کے طور پر ایک اس کو کیا جائے اور ایک کو ماں اس کو نہلاتے ہوئے اور پاک کرتے ہوئے ایسا کرے تو دونوں کی تکلیف کی باطنی کیفیت الگ ہے، چاہے ظاہری طور پر ایک ہی طور پر ہو، کیونکہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ میری صفائی ہو رہی ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے سزا مل رہی ہے، تو ادھر ذلت ہے ندامت ہے اور ادھر جو ہے نا وہ پاکی ہو رہی ہے، بلا کر اس کو جنت میں جانا ہے، یا اور نہیں تو جس طرح بٹنا لگاتے ہیں شادی سے پہلے تو کیسا حال ہوتا ہے، چیخیں بھی نکل جاتی ہیں دلہے کی، لیکن اس کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ دلہا دلہن بنانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ان کو تعذیب نہیں ہوگی بلکہ ان کی تہذیب ہوگی، حضرت دونوں کے فرق ہوگا دونوں کے عذاب میں، یہ متوسطین کے لیے حضرت نے فرمایا عذاب میں دونوں کے فرق ہوگا۔
ان اللہ نے دو کا حال بیان فرمایا، پہلے کفار کا، اس کے بعد متقین کے حالات کو بیان کیا۔ بہرحال صدق اللہ العظیم۔ ٹھیک ہے، حدیث انشاءاللہ